وہ کہتے ہیں کہ چلنی چلیے پولی یارانو، چلنی چلیے پولی یارانو، جتھے یار لٹتے یارانو۔ اس جگہ پہ گولی لگی ہے، یہ والا جوڑ۔ یہ کس جگہ پہ آپ ٹریول کر رہے تھے؟ سر مریم بات سکھے کی۔ سکھے کی؟ جی سر۔ تو وہاں پہ تو سنا ہے پیٹرول ڈیزل بھی نکال لیتے ہیں گاڑی میں سے؟ وہ شیخو پورے روڈ پہ نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو تھوڑی سی ہٹ کے ہے اور بڑی سینسٹیو ہے۔ آپ اور ہم سب سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری سڑکیں اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں جو ہمارے کھیت ہیں، ان میں تیار ہونے والی فصلوں کو کسانوں نے بروقت کھیتوں سے اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ ان کسانوں کی مجبوری تو سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کی فصل کھیت میں پڑی ہے اور بارشیں آ گئی ہیں یا بارشیں شروع ہو گئی ہیں یا موسم خراب ہو گیا تو ان کی وہ فصل جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح گنا ہے، وہ کھیت سے مل تک پہنچانا ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو وہ اس میں اوور لوڈنگ تو ہماری سڑکوں پہ ہمیں ایک حد تک سمجھ آتی ہے، یا بارشوں کے بعد ہماری سڑکیں اس لوڈ کی وجہ سے تو خراب ہو جائیں، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ مگر آج جس موضوع کو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، یہ موضوع ایک طرف بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو کروڑوں نہیں اربوں روپے کا بزنس کرتے ہیں۔ حکومتوں کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے اور حکومتوں کی اجازت کے بغیر یہ اتنا بڑا دھندا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈمپرز۔ دنیا بھر کے اندر جو سپر سیڈ ہو چکی ہوتی ہیں چیزیں، وہ پاکستان میں کھلی اجازت ہوتی ہے ان کو چلانے کے لیے، ان کو موڈیفائی کرنے کے لیے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے۔ اب اگر ہم نے، آپ نے اور میں نے ایک چھوٹا سا موٹر سائیکلوں کا ورکشاپ کھولنا ہو تو اس کے لیے آپ کے یونین کونسل سے لے کے پتہ نہیں کتنے اداروں سے NOC لینا پڑتا ہے، مگر پورے پاکستان کی سڑکوں پہ دن دناتے یہ شیرو ڈمپرز جو ہیں، کیا حکومت پاکستان نے ان کا کوئی آفیشیلی کارخانہ لگایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ جن کمپنیوں کے یہ انجن استعمال کرتے ہیں شیرو ڈمپرز میں یا اسی کیلیبر کے دوسرے مقامی تیار ہونے والے ڈمپرز میں، ان کمپنیوں نے یہ انجن کم از کم بھی 2017 میں آخری دفعہ یہ متعارف کروائے تھے، اور یہ اگر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنے کتنے پرانے وہاں پہ جو ڈمپ ہے وہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اٹھا کے لاتے ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے ڈمپرز بننے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس پیسے کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ڈمپر جو ہے وہ کم و بیش بھی 35 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک کا تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک ڈمپر تیار کرنے میں جو 35 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے بندہ، تو اس کا ہارڈلی کوئی 20 سے 25 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، باقی سارے کا سارا اس کو پاس کروانے کے لیے اسے دینا پڑتا ہے، اور یہ سارے کا سارا پاس ہو کے سڑک پہ آ جاتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو باضابطہ طور پہ پاس کرنے کا کوئی فورم نہیں ہے، دوسری طرف اس کے سڑک پہ آنے کی کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہماری سڑکوں کے اندر جو یہ ہم اس کو عام زبان میں جو ہماری یہاں پہ استعمال ہوتی ہے تارکول یا لک، اور یہ پتھر جو ہوتا ہے یہ ایک پلیٹ کی شکل میں جو ڈلتے ہیں، تو یہ کم از کم بھی 12 انچ تک 10 انچ تک ہونا چاہیے، اور 10-12 انچ کے اس موٹائی کے اوپر جو ہے وہ یہ 10 ٹن کا وزن جب لے کے گزرتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس ایریا کے اندر بارش ہوئی اور بارش کافی ہوئی ہے، پانی زمین کے اندر جو سپرنگ کی شکل میں سپرنگ بن جاتا ہے بارش کی وجہ سے، تو وہاں سے جب ایک 10 ٹن کا وزنی سامان گزاریں گے آپ، اور جبکہ اس کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس کی میں سڑک آپ کی ٹوٹے گی۔ اب یہ سڑک بنانے کے لیے پتھر اور بجری لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ساری کی ساری بنی ہوئی سڑکیں توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر سڑکیں بنانے والے ٹھیکیدار، سڑکیں بنانے والا ہائی وے کیا اس کو نظر نہیں آتا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے صرف اور صرف ان راستوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے جہاں پہ ان کو ٹول ٹیکس نہ دینا پڑے۔ اب اگر موٹر وے پہ آپ دیکھیں تو موٹر وے بھی پچھلے ایک عرصے سے فنکشنل ہے، تو وہاں پہ یہ
ڈمپر ہمیں خالی تو نظر آتے ہیں لیکن بھرے ہوئے ڈمپر وہاں پہ نظر نہیں آتے. اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کے اندر جو وزن ہوتا ہے وہ اس کو لے کے موٹر وے پہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر موٹر وے وہ واحد ایک سڑک ہے جس کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اوور لوڈ کوئی چیز بھی اس پہ نہ آئے. ایک طرف تو ناظرین یہ سراسر زیادتی ہے عام چھوٹی گاڑی والوں کے لیے جنہوں نے گاڑیاں ان سڑکوں سے گزارنی ہوتی ہیں. یہ ہماری سڑکیں چھوٹی گاڑیوں کے لیے تو ٹھیک ہیں لیکن اتنی بڑی اور بھاری گاڑیوں کے لیے بھارا سامان لے کے جانے والوں کے لیے یہ سڑک بالکل قطعاً موزوں نہیں ہے. پاکستان میں جاری اس سینہ زوری میں سودی کاروبار کرنے والے تو شامل ہیں ہی ہیں, بلیک کا کاروبار کرنے والے تو شامل ہیں ہی ہیں, لیکن یہاں پہ افسوس انسانی حقوق کے علمبرداروں پر ہوتا ہے کہ ان کو اس فیکٹری کے ساتھ, اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ڈرائیورز اور کنڈکٹر شاید انسان نظر نہیں آتے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی این جی او نے انسانی حقوق کی بنیاد پر ان ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے لیے آواز اٹھائی ہو. آپ دیکھیں کہ یہ اس شعبے کے ساتھ جڑے لوگوں کی جو مالی حالت ہے یعنی اکنامیکل کنڈیشن جو ہے وہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ میرا خیال میں انہوں نے کبھی صاف صابن سے نہانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا, جبکہ وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم بھی 50 لاکھ کی گاڑی کو. اس انڈسٹری سے جڑے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے ساتھ ساتھ دیگر جو مزدور ہیں ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. حادثے میں مر جائیں تو کوئی انشورنس نہیں ہے, ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. یہ جو موٹر ویز اور ہائی ویز کے محکمے ہیں یہ خدا را ان کے اوپر توجہ دیں. آئے دن حادثات میں یہ لوگ مرتے رہتے ہیں. آئیے ملواتے ہیں ہم آپ کو ایک ڈرائیور سے اور ایک کنڈکٹر سے. آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈمپرز پہ ہے اور ڈمپرز جو ہے یہ پورے کا پورا ایک چلتا پھرتا کارخانہ ہے. اس کارخانے سے منسلک مجھے ملے ہیں جناب محمد آصف صاحب. یہی بتایا نا نام آپ نے, محمد آصف. محمد آصف کیا حال ہے آپ کا؟ محمد آصف آپ کو میں اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ڈرائیور ہیں یا کنڈکٹر ہیں؟ ڈرائیور. ڈمپر کے ڈرائیور ہیں. آپ کے ڈمپر میں اس وقت کیا چیز لوڈ ہے؟ اس میں خاکہ لوڈ ہے, سڑک والا. اچھا, خاکہ لوڈ ہے. تو یہ اس میں اس وقت کتنا وزن ہے اس کا؟ 10 ٹن وزن ہے. 10 ٹن کے قریب وزن ہے. تو یہاں پہ رک جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ 2 ٹائر پنچر ہو گئے اکٹھے 2 ٹائر پنچر ہو گئے ہیں. میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, میں آگے پیچھے نہیں جا سکتا. ابھی ٹائر والے کو کہا ہے وہ آ رہا. اچھا, ٹائر والا آئے گا تو وہ اس کو آپ کو پنچر لگا کے دے گا, پھر میں آگے چلا جاؤں گا. آصف صاحب آپ کو کتنی مزدوری ملتی ہے؟ اس کی سر مجھے 16,000 روپیہ مزدوری ملتی ہے. آپ ڈرائیور ہیں اور آپ کو 16,000 ملتی ہے؟ جی سر 16,000. اگر میرے پاس لائسنس ہو تو میری 20,000 25,000 ہوگی. اچھا, بغیر لائسنس کے بھی ہیں ڈرائیور؟ جی سر, بغیر لائسنس کے ہیں, بناتے ہی نہیں ہیں, پیسے بہت مانگتے ہیں, 25,000 30,000 روپیہ مانگتے ہیں. 2 بار میں نے لائسنس لرننگ اپلائی کیا ہے اور میرا اصل نہیں بنا. وہ پھر میرا ہاتھ نہیں آگے بڑھا, پہنچ نہیں ہے ہماری اتنی. اچھا. اس لیے ہم پھر پیچھے رہ گئے. تو یہ جو لائسنس بنانے والا ادارہ ہے اس کے اہلکار مانگتے ہیں اتنا پیسہ؟ نہیں سر, یہ بات سمجھ نہیں آتی. نزدیک کوئی آتا ہی نہیں ہے. جب دفتر میں جاتے ہیں جتنے تک کوئی سفارش نہ ہو کوئی ہمارے نزدیک نہیں آتا. تو یہ کتنے ایسے ڈرائیور ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے؟ کم از کم 100 میں سے 10 ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے, بقایا کسی کے پاس نہیں. یہ ڈمپرز پہ جتنے بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں؟ جی سر. تو یہ ایک وقت میں ایک ڈمپر کے ساتھ کتنا افراد کا عملہ ہوتا ہے؟ صرف 2 آدمی ہوتے ہیں. ایک کلینڈر جو ہے وہ 10,000 پہ وہ رہتا ہی نہیں ہے, اس کا سرکٹ ہی نہیں چلتا. 10,000 کلینڈر کو ملتا ہے, وہ 10,000 پہ گزارا نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا, 1 مہینے کا وہ نہیں گزار سکتا. ڈرائیور ہوں میں, میرا بھی مہینے کا 16,000 نہیں ایک بنتا, کیونکہ ہمارا چلان ہو جائے تو پھر پولیس والے, اتنا پولیس والا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ پولیس والا نہیں ہے. اچھا, ہر ضلع میں؟ ہر ضلع میں 1000 کا یا 500 کا چلان لازمی ہوگا, اور وہ بھی ہمارے کھاتے ڈالا جائے گا. ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈال جاتا ہے؟ مالکوں کے کھاتے میں نہیں ہوتا؟ کئی مالک ڈال دیتے ہیں, کہیں نہیں ڈالتے. اچھا, کیونکہ کوئی امیر ہوتا ہے وہ غریب سمجھ کے پلا کر دیتا ہے, کہیں نہیں کرتے. آصف صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں سر کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا.
ابھی شادی نہیں کی آپ نے؟ نہیں ہوئی نہیں سر. اچھا، اس مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز جس سے آپ لوگوں کو خطرہ ہو؟ ہمیں اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بس یہی خطرہ ہے کہ جب گاڑی کا بریک فیل ہو جائے تو کوئی گاڑی کو مسئلہ نہ بنے یکدم، تو ہم پھر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اوپر والا بہتر جانتا ہے، برا وقت بتا کر نہیں آتا. تو آپ بتا رہے تھے پل 11 کے بارے میں کوئی یہ سر پل 11 ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلنی چلیے پل 11 نو، چلنی چلیے پل 11 نو، جتھے یار لٹتے یاراں نو. اے کس طرح لٹتے نے اتنے؟ اے سارے اتنے سب چور بیٹھے نے، دال آن والے بیٹھے نے. کوئی کرایہ 25,000 ہو تو 30 دسے گا، کوئی 32,000 ہو تو 34 دسے گا. ہر بندہ 1,000 2,000 3,000 دال لگائے گا. اچھا، اس انہوں دے لٹن دے سبب نو تسی کہندے ہو کہ جتھے یار لٹتے نے 11 نو؟ کئی مالک تنخواہ نہیں دیندے، اچھا، کھا جاندے نے، آندے نے کوئی نہیں ہے، آپ نے یہ نقصان کیا ہے، آپ کا ختم ہو گیا. کہیں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اچھا، کوئی ایسی چیز جو آپ حکومت سے مانگنا چاہیں؟ حکومت سے ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ حکومت ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ عام آدمی کے لیے حکومت بڑی پریشان رہتی ہے نا ہر دور میں. جی سر. تو آپ بھی عام آدمی ہیں. ہاں جی. حکومت یہ ہے کہ مجھے لائسنس بنا دے، اچھا، پھر میں شکر گزار ہوں حکومت کا. پھر مجھے ٹینشن نہیں ہے، کوئی پولیس والا مجھے تنگ بھی نہیں کرے گا. یہ جو ڈمپر ہیں یہ ادھر پاکستان میں بنتے ہیں یا باہر سے بن کے آتے ہیں؟ یہ ادھر پاکستان میں جگاڑ لگاتے ہیں، انجن اور ہے، حصہ اور ہے، فریم اور ہے. تو ان کو پھر پاس کون کر دیتا ہے سڑک پہ آنے کے لیے؟ پاس یہ گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ کے بلا سے پاس کر دیتے ہیں. ہاں جی. شکریہ جناب آصف صاحب. یس سر. ناظرین، میرے ساتھ ہیں شہزاد احمد. شہزاد احمد پل 11 پہ جو ڈمپرز کا بزنس ہوتا ہے، پتھر کو ادھر سے ادھر لے جانے کا، یہ راولپنڈی سے بھی ہے اور پل 11 سے بھی ہے. جی سر، منگلا ملوٹ. یہ شہزاد، آپ ڈمپر کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں کنیکٹر ہوں اور مجھے پورا منتھ جو نا گاڑی کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. اچھا. اور ہمارے جو ڈرائیور ہیں وہ 2 ڈرائیور ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ایک چلتا ہے، 24 گھنٹے ایک چلتا ہے. اچھا. اور جو کنیکٹر ہے وہ ساتھ رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. یعنی ٹرک کا پورا جو وارث ہے وہ کنڈکٹر ہے؟ وہ کنیکٹر ہے. تو شہزاد صاحب، آپ پورے ٹرک کے ذمہ دار ہیں. آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میری تنخواہ جی 10,000 ہے. 10,000. جی. اس میں کبھی کوئی اضافے کا امکان؟ نہیں، اضافہ تو کوئی نہیں ہے. یہی ہے کہ کوئی مالک عید پر خوش ہو کر کوئی چیز دے دے تو. اچھا، یہ ڈرائیور جب سو جاتے ہیں تب کنڈکٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ تب اگر کنیکٹر ٹرینڈ ہے تو وہ گاڑی چلائے گا، اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ استاد کی نیند پوری کرنے تک انتظار کرے گا. انتظار کرے گا؟ جی. اچھا، اس کے باوجود کہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، استاد سو رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کے ٹرکوں میں سے سامان چوری بھی ہو جاتا ہے؟ جی سر، ہو جاتا ہے. کیا کیا چیز چوری ہوتی ہے؟ ڈیزل نکال لیتے ہیں. ڈیزل بھی نکال لیتے ہیں سر، اور یہ بیٹریاں بھی اتار لیتے ہیں. کوئی ویل کپ بھی کھول کر لے جاتے ہیں. ویل کپ نہیں لگائے ہوتے وہ اسٹیل کے، وہ بھی کھول کے لے جاتے ہیں. ویل نٹ بھی کھول کے لے جاتے ہیں. بس جو چیز ہاتھ لگ جائے وہ لے جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے باوجود کہ آپ لوگوں نے تالا بھی لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ چور دیا پترا ٹول باکس خالی ہے. جی. تو یہ کیا آپس میں کمبینیشن ہے کہ تالا بھی لگا ہوا ہے اور چور دیا پترا ٹول باکس خالی ہے بھی لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک تو چیڑ ہے چوروں کی، ہاں، اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نا ٹول باکس کے اوپر یہ ویسے ہی شوقیہ طور لکھ دیتے ہیں کہ چور کے بیٹے یہ ٹول باکس خالی ہے. شہزاد نام بتایا نا آپ نے؟ جی. شہزاد، ابھی تو گرمیاں ہیں. جی. سردیوں میں جب سخت سردی ہوتی ہے تب بھی استاد آپ کو کہتا ہے کہ ٹائر دھو اس کے؟ جی کہتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سر دھونے پڑتے ہیں، یہ محنت ہے. اچھا، تو یہ گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے، سستی کنڈکٹر کی دور ہوتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ وہ کنیکٹر کو سستی پڑتی ہے تو ڈرائیور کو سستی پڑتی ہے. اچھا، یہ دونوں کا آپس میں سانجھی ہوتی ہے سستی. جی. ناظرین، ڈمپر ڈرائیور کے ساتھ جو مسائل ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آصف صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. آصف صاحب، یہاں پہ خطرات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ خطرات سر، ہلکی جی نیند آئے گی، ماڑی جی اکھ چمکنی ہے، دستی گڈی خطان چ وڑ گئی، بندہ مر گیا. ٹھیک ہو گیا. اندر بندہ مر جائے انہوں کوئی شے نہیں، مالک شاید دے چھڈن، اللہ بہتر جاندا، کوئی دیندا کوئی نہیں. باقی لاوارث ہیں. لاوارث ہے. تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے، تو کہاں پہ گولیاں لگی تھیں اور کس جگہ پہ لگی تھیں؟ اس جگہ پہ گولی لگی ہے، یہ والا جوڑ. یہ کس جگہ پہ آپ ٹریول کر رہے تھے؟ سر مریم باد سکھے کی.
सूखे की। जी सर। तो वहाँ पे तो सुना है पेट्रोल डीजल भी निकाल लेते हैं गाड़ी में से। वो शेखू पूरे रोड पे निकालते हैं। कार है चीटी रंग की, अच्छा। वो आती है गाड़ी साथ आगे कार खड़ी करते हैं और टैंकी में 2-3 गैलन जितने उनके पास हों वो पीछे भी गाड़ियों का निकाल कर आते हैं। तो इधर आकर डीजल भी निकाल लेते हैं, बैटरी भी उतार लेते हैं। मेरा एक दोस्त था, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, वो डंपर चलाते हुए फौत हो गया था। जी सर। तो ये आपके को इल्म है कि कितने लोग जो हैं अब तक फौत हो चुके हैं? सर मैं जब मैं इस मजदूरी से आया, मैंने अपने साथ कम से कम 40-50 ड्राइवर जो है वो मर चुका है और उनका कोई वाली वारिस नहीं है? उनका कोई वाली वारिस नहीं है। कई ऐसे कनेक्टर भी देखे हैं जिनके मुंह भी डींगे हो गए हैं, फिर उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है। ड्राइवरों ने भी, एक ड्राइवर मेरे पास ऐसा है उधर, उसने वो ट्राली ट्रैक्टर चला रहा है। अच्छा। उसके साथ एक आदमी कश्मीर का लड़का आया था, उसने बोला मैंने ये गाड़ी सीखनी है। अच्छा। तो वो गाड़ी सीख रहा था और 1 महीने में वो गाड़ी चला रहा था सही। वल्लाह आलम उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सो गया, लेकिन वो जापानी गाड़ी के साथ लगा और फौत हो गया। नाज़रीन, ये एक डंपर का कंडक्टर है। ये कोई बैग नहीं लेके फिर रहा, ये कोई तरपाल लेके नहीं फिर रहा, ये इस डंपर के टायर में से निकल जाने वाली ट्यूब को उठा के ला रहा है। इस कारोबार से मुंसलिक जो लेबर है उसकी खस्ता हाली का आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि टायर बस्ट हो चुका है, और टायर बस्ट होने के बाद उसमें से निकली हुई ट्यूब भी अब यकीनन ये मालिकों को शो करेंगे या उनको दिखाएंगे कि जनाब ये वो ट्यूब है जो इसमें से ज़ाया हो गई है। नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।